جب 10 محرم یعنی 10 دن آتے ہیں انسان کو سوچنا چاہیے یہ واقعہ کربلا رونما کیوں ہوا. ایک مرتبہ میں کہتا ہوں سیدہ کے گھر کو آگ لگ گئی، ایک مرتبہ میں سوچتا ہوں کہ آگ لگی کیوں، وہ کیسا معاشرہ تھا. یعنی آپ آج کے اہل سنت کے بھائی کو آپ کہو گے کہ سیدہ کے گھر کو آگ لگی، ان کے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ ایک مسلمان اپنے نبی کی بیٹی کے گھر کو آگ کیسے لگا سکتا ہے، امپوسیبل ہے. وہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے تو کہتے ہیں ہم اتنی صدیوں فاصلے کے بعد محبت اہل بیت رکھ رہے ہیں اور آپ کیسے شیعہ کہہ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ شیعوں کی لگائی ہوئی باتیں ہیں، یہ ان کی کتابوں ہماری کتابوں میں ثابت نہیں ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے کلو آپ کو مل جائیں گے کہ دھمکی دی گئی تھی، یہ کتابوں میں موجود ہے. تو یہ بھی مقام فکر ہے کہ ایک مسلمان دھمکی کیسے دے سکتا ہے. تو جب تک معاشرے کو سمجھا نہیں جائے گا کہ کل میں نے یہود کا تاریخ آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ یہودی جن کے اوپر 9 معجزے کیے گئے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میڈکوں کا عذاب نازل ہوا، نہر نیل کو لال کر دیا گیا، اللہ نے دریا پہ راستہ بنا دیا، اس کے بعد ایک پہاڑ کو ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا. اتنا خدا نے ان کے اوپر دین کو لاگو کرنے کی کوشش، قرآن کہتا ہے ایک پہاڑ ایک صخرے کو ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا اور کہا اب ایمان لاؤ، اب وہ کرو جو میں کہتا ہوں. لیکن یہی یہودی نہر نیل کو پار کر کے جاتے ہیں، ہجرت بھی کرتے ہیں نبی خدا کے ساتھ، لیکن اس کے بعد کیا عالم ہوتا ہے. جب حضرت موسیٰ کہتے ہیں جاؤ اس سرزمین میں ان لوگوں سے لڑ دیں، تو کہتے ہیں موسیٰ ہم نہیں جائیں گے، اگر جانا ہے تو تو جا یا اپنے خدا کو بھیج اپنے ساتھ، جا کر تم ان کا مقابلہ کریں. یہ عالم یہودیوں کا تھا. یعنی سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ قوم بدل گئی. اور رسول خدا فرماتے ہیں نعل بالنعل، یعنی جو اس قوم کے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ ہوگا. عیسیٰ اللہ کے نمائندے بن کے آئے، یہودیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ کا انکار کیا. نبی کی امت میں علی بن ابی طالب نمائندے بن کر آئے اور اس امت نے کیا کیا؟ اہل بیت کا انکار کیا. انہوں نے جس طرح اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کے ساتھ جو حال کیا، فرمایا 70,000 نبیوں کو قتل کیا، اتنا ظلم کیا انبیاء کے ساتھ، وہی ظلم یہ امت مسلمہ اپنے نبی کی اولاد سے کرے گی. یہ پوری تاریخ میں موجود ہے. تو مدینے کا ماحول کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کل بات یہاں تک آئی تھی کہ مکے والے جو بچپن سے رسول خدا کو دیکھ رہے تھے، 13 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی وہ اس چیز پہ آمادہ ہیں کہ رسول خدا کو قتل کریں. ان کے چچا، ان کے رشتہ دار جو قریشی جو ان کو مانتے تھے، ان کے درمیان فیصلے کرنے والے، لیکن وہ آمادہ ہوئے رسول خدا کو قتل کرنے پر. اور وہ مدینے والے جنہوں نے ابھی تک رسول خدا اور محمد کو دیکھا بھی نہیں ہے، بغیر دیکھے وہ ایمان کیسے لا سکتے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ میں آپ کے درمیان رہوں، آپ میرے کردار سے آشنا ہوں، آپ میری رفتار سے آشنا ہوں، مجھے بالکل جانتے ہو، آپ میرے رشتہ دار ہوں، میرے قبیلے والے ہوں، لیکن آپ مجھے قتل کرنا چاہیں؟ لیکن وہی مدینے والے جو بت پرست تھے، ابھی رسول خدا کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے انہوں نے کہا کہ محمد ہمارے پاس آؤ، ہم تم پر ایمان لانا چاہتے ہیں. اس کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے، اس کا کوئی ریزن تو ہوگا. ریزن یہ تھا کہ مدینے والے لوگ جو تھے ان کے ساتھ یہودی رہا کرتے تھے. قبیلے بنی قیقاع، قبیلے بنی قریظہ، یہ جتنے قبیلے 3 قبیلے تھے یہودیوں کے جو مدینے میں رہتے تھے، اور مدینے والوں کو بتاتے تھے ایک نبی آئے گا، اللہ کی وحی لے کر آئے گا، حکومت الہی کو قائم کرے گا. یہ ساری پیشن گوئیاں ان کو پتا تھی. پھر یہ لوگ بھیجتے تھے مکے میں جا کر دیکھو جو نشانی یہودی بتا رہے وہ نشانیاں ہیں کہ نہیں ہیں. وہ جا کر چیک کرتے تھے اور 100% وہ نشانیاں رسول خدا میں نظر آتی تھی. ان کو یقین ہو گیا اگر یہ آئے گا تو حکومت کو قائم کرے گا اور اس میں کامیابی ملے گی. 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام مولا سے کسی نے کچھ سوال کیے، یہ حدیث بہت بڑی ہے. تو امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا، مختلف اس نے سوال کی امام سے. قم کا ایک شخص تھا، تو اس وقت امام نے حضرت مہدی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد ان کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ یہ جو 5 سال کا میرا بچہ ہے اس سے پوچھو. اس شخص نے سارے سوال 5 سالہ امام ہمارے 12ویں امام سے سوال پوچھے. ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا، کہتے ہیں مولا کسی اہل سنت نے مجھ سے سوال کیا ہے. وہ سوال یہ کیا ہے جس طرح ابو سفیان نے رسول خدا پر ایمان نہیں لایا تھا، تو انہوں نے 2 صحابیوں کے نام لیے جو بڑے صحابی ہیں، کہ اگر انہوں نے صحیح ایمان نہیں لایا تھا تو انہوں نے ابو سفیان کی طرح پہلے رسول خدا کے سامنے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ یہ سب سے پہلے جا کر ایمان کیوں لائے؟ اگر یہ صحیح مسلمان نہیں تھے اور صحیح مومن نہیں تھے
تو ان کو ابو سفیان کی طرح رسول خدا کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، اور آخر میں جب شکست ملی تو پھر ایمان لانا چاہیے تھا۔ یہ پہلے ہی جا کر ایمان کیوں لائے؟ اس کا مطلب یہ صحیح مومن تھے۔ یعنی آپ اگر کسی صحابی کو یہ کہتے ہیں بھائی اس نے صحیح ایمان نہیں لایا تھا، تو یہ کوشچن ویلڈ ہے۔ اگر اس کے دل میں کوئی قدورت تھی یا صحیح اللہ پر ایمان نہیں تھا تو پہلے تھوڑی رکاوٹ دکھاتا، کوئی جنگیں لڑتا۔ لیکن جن پر ہم اعتراضات کرتے ہیں بیسکس والے جو ہیں، تو فرمایا وہ تو مقابلہ نہیں کیا تھا۔ تو امام نے جواب دیا کہ یہ دو شخص جو تھے انہوں نے مدینے میں یہودیوں سے جا کر پوچھا تھا، یہودیوں نے ان کو گارنٹی دی تھی کہ یہ شخص نبی ہے اور اس شخص کو حکومت ملے گی اور کامیابی۔ تو امام نے فرمایا انہوں نے حکومت کے لیے پلان بنایا ہوا تھا، اس کے بعد کے لیے پلان بنایا ہوا تھا۔ تو اتنا یہ ان ٹچ تھے یہودیوں کے ساتھ، مسلمان آتے تھے جاتے تھے۔